یا انڈیسینڈڈ ہیں یا کہاں ہیں. تو یہ بات بڑی نوٹ کر لیں کہ جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں اپنا قصور صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیسٹیز ہیں ان کو جو ہے لازمی دیکھنا چاہیے بچوں کو، وہ ٹیسٹیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں یا نہیں ہیں. بعض اوقات جو بچے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹیز جو ہے وہ نیچے 2 نہیں ہوتے یا 1 ہوتا ہے، 1 اوپر ہوتا ہے. وہ ہم ان کو پھر الٹراساؤنڈ پہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ وہ ابڈامن میں ہے، انگوینل کینال میں ہے یا وہ کہاں ہے. کیونکہ اگر وہ 4 سال تک ان کا سرجری نہ ہو تو وہ پھر ٹیسٹیز جو ہے وہ کام نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ زیادہ دیر اندر رہیں تو کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں. سر آپ نے بہت ہی کمال انفارمیشن شیئر کی، اس پہ وعدہ ہم نے آج کا سیشن کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. سر میں آپ کی وساطت سے یہ بتاؤں کہ یہ جو انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیز ہیں جس کو میڈیکلی ہم کرپٹو آرکڈزم کہتے ہیں، یہ عام طور پہ یونیلیٹرل ہوتا ہے، بعض اوقات بائی لیٹرل بھی ہوتا ہے. اب قدرت نے یہ کیا ہے کہ جو ٹیسٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ یہ ابڈامینل وسرا کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ شروع میں پیٹ میں ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے حمل کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے، 8واں مہینہ 9واں مہینہ حمل فاز میں، ہم تو ویکس کی بات کرتے ہیں، تو یہ نیچے آتے جاتے ہیں، اور جب یہ انگوینل کینال میں پھنس جاتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ انفرٹیلٹی کا خطرہ ہے. اب میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا کہ سر یہ جو عام طور پہ انفرٹیلٹی کے خطرے کے ساتھ ساتھ یہ جو کرپٹو آرکڈزم ہے، ان کے ساتھ 2 سنڈروم بھی آ جاتے ہیں، جن میں ایک بارڈٹ بیڈل سنڈروم ہے اور دوسرا پرون بیلی سنڈروم ہے. بعض اوقات ان کا مثانہ بھی ابڈامینل وال کے باہر ہوتا ہے، ایسے ننگا پڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کا پوسٹیریئر یوریتھرل ویل پڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی دھار میں بھی کمی آتی ہے. اور یہ دونوں سنڈروم ایسے خطرناک سنڈروم ہیں کہ ان کے ساتھ ریفلکس نیفروپیتھی ہوتی ہے، جس سے میں جاتا ہے. سر وہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے رینل فیلئر کے چانس ہوتے ہیں. اور ہمارے ایک پروفیسر ہیں، وہ حمل کے دوران ہی بچے کو فولیز ڈالتے ہیں. تو یہ ایک نئی ٹیکنیک آ گئی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بچے حمل کے دوران یعنی فولیز جو ہے وہ انٹرا یوٹرائن ڈالتے ہیں، بچے کے حمل کے دوران ڈالتے ہیں، اور اس کے وجہ اچھے رزلٹ ہیں. وہ جو یوریتھرل ویل پوسٹیریئر پڑا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کا یورین فلو سیٹ ہو جاتا ہے، تو ان کی کڈنی بچ جاتے ہیں. تو یہ نہ صرف کرپٹو آرکڈزم سے بچے کی انفرٹیلٹی، جیسے میں ابھی عرض کیا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جس کے ٹیسٹیز ابھی بھی انگوینل کینال میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھے ہیں کہ سر جو ٹیسٹیز کے کینسر ہیں ان کی 6-7 ویرائٹی ہیں. سیمینوما سب سے مشہور ہے، ایمبریونل کارسینوما ہے، یوک سیک ٹیومر ہے، پیو کارسینوما ہے، ٹیراٹوما ہے. ان میں سب سے زیادہ ٹیراٹوما بہت زیادہ کامن ہے، اور یہ انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیز 4 سال سے عمر سے پہلے یا تو ان کو ڈسینڈ کروائیں. اور والدین تو بچے کو دیکھتے ہیں روزانہ، آج کل تو پیمپر کا زمانہ ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ پیمپر چینج کرتے ہیں. تو اپنے بچے کے جب بھی بچہ پیدا ہو یا کم از کم 1 مہینہ کا ہو، کہ اس کے دونوں کپوروں کو ٹچ کر کے دیکھیں، چیک کر لیں کہ دونوں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو فوراً یورولوجسٹ کے ساتھ، پیڈ سرجن کے ساتھ رجوع کریں، ورنہ یہ بچہ آپ کا ایک گھر میں جو ایک نسل ہے وہ متاثر ہوگی، اور آپ کی جو ہے وہ کل کو وہ جو بچہ ہے اس کا جو دین ہے وہ والدین کے اوپر. بالکل، ہاں جی. اس کے علاوہ سرکمسیژن جو ہے، یہ جو بچے کا ختنہ ہے وہ بھی بڑی اہم چیز ہے. جی سر. ختنے جو ہے وہ اگر بچے کا جو ختنہ ہے، ان کا جو پریپیوس ہوتا ہے، وہ جو اوپر والی سکن ہے وہ زیادہ کٹ جائے تو بچہ جب یورین کرے گا رات کو سوتے ہوئے، اگر وہ بچہ سویا پڑا ہے تو بعض اوقات بچے کا جو نفس ہے وہ تھوڑا سا اریکٹ ہوگا، تو اس سے جو پیشاب آئے گا وہ پین ہوگا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. سر یہ جو سرکمسیژن ہے یہ بہت ایک سنت پاک ہے، لیکن اس کی باریکی بہت زیادہ ہے. جیسے آپ نے عرض کیا، اگر اس میں لگ جائے، بعض اوقات کارپس کیورنوزا کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، جس سے بھی بڑے پرابلم ہوتے ہیں. اور ساتھ سر میں آپ کو عرض کروں، یہ جو میں نے سنڈروم بتایا اور یہ کرپٹو آرکڈزم، ان کے ساتھ بعض اوقات یہ جو بچی کی پینس ہوتی ہے اس کے یا تو نیچے سے سوراخ ہوتا ہے یہاں پہ، یا اوپر سے. نیچے والے کو ہائپوسپاڈیاسس کہتے ہیں اور اوپر والے کو ایپسپاڈیاسس. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کل کو میل فرٹیلٹی میں اور ایون آرمی کے جو فٹنس ٹیسٹ ہیں وہاں پہ یہ بچے ناکام ہو جائیں گے. اس لیے سرکمسیژن کروائیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائیں. اگر ایپسپاڈیاسس یا ہائپوسپاڈیاسس ہے تو بچے کا جو اصل سوراخ تھا اس کو کھولنے کے لیے نیچے والے سوراخ کو بھی بند کرنا ضروری ہے.
جس کے لیے جو قدرتی سکین تھی جو پہلے سے پینس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ اس سکین کا گرافٹ لگے گا. اگر آپ نے کہیں کسی اور جگہ سے سکین اٹھائی اور اس پینس کے اوپر آپ نے پیچ لگایا تو اس میں چونکہ ہیئر ہوں گے اور وہ بعد میں فسٹولا اور سائنس بن جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سر نے بتایا سرکمسیژن یہ میاسی ڈھول والا کام نہیں ہے. یہ آپ بچے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. اگر اس کا نیچے والا سوراخ ایپسپوڈیاسس ہے یا ہائپوسپوڈیاسس تو اس کا ڈیلے کر دیں اور کسی اچھے ایون پلاسٹک سرجن کے پاس بھی جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری یہ شروع کی چیزیں ہیں نا یہ تو ہیں بیسک. اب ہم اگلی بات پہ آتے ہیں کہ اصل جو وجہ ہے وہ کیا ہے. ہماری آج کل کی جو خوراک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا ہماری ابزارپشن صحیح نہیں ہے. چائے کا پینا جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے. ہم اکثر چائے پیتے ہیں کھانے کے بعد, ہر بندے نے چائے رکھی ہوتی ہے. جی سر. وہ چائے پیتے ہیں جب تو اس سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اگر آپ کھانے کے فوراً بعد یا ناشتے کے فوراً بعد چائے پی لیتے ہیں تو مائکرو نیوٹرینٹس ابزارب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. چائے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو ابزارب کر لاتے ہیں, وہ سے وہ باڈی میں جذب نہیں ہوتے. لہٰذا جب اگر آپ نے چائے پینی ہے ناشتے کے بعد پینی ہے جو بھی یا کھانے کے بعد پینی ہے وہ گھنٹے کے بعد پئیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فزیکلی اس کی کیا پوزیشن ہے, سکراٹل کی, ٹیسٹیز کی اور نفس کی جو ہے وہ حالت کیسی ہے. اس کے بعد آپ نے آگے جانی ہے. ڈائریکٹ آپ نے دوائی پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے سر. پہلے پیشنٹ کو دیکھیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے دوائی کی یا اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. سر آپ سے میرا ایک سوال ہے. بہت سے لوگ اس معاملے کا شکار ہیں لیکن وہ ایک خوف کے مارے, ایک پریشانی کے مارے, ایک سوشل سٹگما کی وجہ سے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. ایون وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں بتاتے اور ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں. بالکل. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سی دلہنیں جو ہے نا وہ ایک دو دن اپنے نئے نویلے دولہے کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ جاتی ہیں اور وہ گھر رپورٹ کر جاتی ہیں کہ بھائی یہ نہ مرد ہے یا اس طرح. تو اس طرح کے نوجوانوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے اپنی حالت کا. بالکل. لیکن ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اسٹگما سے کیسے لڑیں گے آپ؟ سر میں ابھی آپ کی جو ہے آپ کے سامنے ایک پیشنٹ جو ہے پچھلے ہفتے آیا تھا. جی سر. اور ان دو ینگ تھے, میاں بیوی, ابھی کوئی 20s میں تھے. تو ابھی ان کو 1.5 سال پہلے شادی ہوئی. ان کے بعد ان کا آپس میں کوئی پراپر کوآرڈینیشن ہی نہیں تھی, انٹیمیسی ہی نہیں تھی. اور وہ جب اب آیا ہے اپنے ہفتے کے بعد دوبارہ آیا ہے تو اس نے کہا جی اب پہلے اس کو پین ہوتا تھا جب آپس میں ملاپ کرتے تھے ان کو پین ہوتا تھا. ہاں. تو لیکن اب جو ہے میں نے دونوں کو بٹھا کے میاں بیوی کی جو ہے جب ہم نے باتیں کی آپس کی ان کی ڈسکشن کی تو آج وہ لڑکا آیا آپ کے سامنے بتا کے گیا کہ جی آج میں بالکل خوش ہوں اور ہمارا جو ہے آپس کا تعلق بھی ٹھیک تھا. کیونکہ اس کی جو بیوی تھی یہ ایک نئی آج بات پتہ چلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں جب شادی ہوتی ہے تو 1 سال تک وہ قریب ہی نہیں آنے دیتے. 1 سال ابھی بھی یہ جاہلیت کا دور ہے کہ بھی 1 سال جو ہے آپس میں میاں بیوی کی شادی ہو چکی ہے ان کو قریب نہیں آنے دیتے. انٹیمیٹ رشتہ ہی نہیں بننا, ان کے آپس میں ملاپ ہی نہیں ہو رہا تو وہ کیا کریں گے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ عورت اس کی بتا رہا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ میں تو اس کو گناہ سمجھتی تھی تو اس لیے وہ اس کو نہیں قریب آنے دے رہی تھی. لہٰذا یہ تو ہے بیسک چیزیں جو کہ ہم نے آپ کو بتانی تھی. اور سر وہ ہمارا ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ انفرٹیلٹی کی کازز میں ایک لڑکے نے لکھا ہوا تھا کہ پریزنس آف سنگل اے سی ان اے لارج فیملی. یہ بھی ٹھیک ہے نا سر. یہ بھی ہمارے علاقے میں گنجان آباد علاقہ ہے اور جو ہے نا وہ بڑے فیملی میں ایک ہی حال ہے. تو یہ بھی سر میرے خیال میں انفرٹیلٹی ایک بھی پرابلم ہے کہ ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں اتنا کمرے نہیں ہوتے, سہولیات نہیں ہوتی, پوورٹی ہے, غربت کی وجہ سے وہ ایک ہی کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. تو ایک تو پرائیویسی چاہیے بھائی اور دوسرا یہ کہ میں یہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ بچے کا ہونا جو ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یا اریکٹائل ڈسفنکشن. آج جو پیشنٹ آئے ہیں ان سے تو مجھے یہ لگا کہ لوگ سارے شرما رہے تھے. سر وہ ایک بندہ یہ چلا جائے میں اس کے سامنے کیسے بات کروں. تو یہ جو ہے میں اب ڈاکٹر ہیں ہم اور ہمیں ہمارے سامنے جو ہے اگر کوئی بندہ چھپائے گا تو وہ پھر بیچارہ کیا کرے گا, اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. لہٰذا یہ بیماری کو چھپانا نہیں چاہیے. ایک تو کسی بیماری کو چھپانا نہیں چاہیے اور بتانا کمزوری کو تو بتانا چاہیے. پاس کوئی اس طرح سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک میل انفرٹیلٹی, فیمیل انفرٹیلٹی اور میل اریکٹائل عرصے سے وابستہ ہیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے لاہور ملتان کے بڑے اسپتال میں وزٹ کیا، ماشاءاللہ جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے شاید چند ہی لوگوں کا اس میں ہو. سر آپ کے پاس کوئی کلینکل ایسے ریزلٹس ہیں جس میں کوئی میل اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیشنٹ باقاعدہ ٹریٹ ہو کے آئے ہوں آپ کے پاس ایون تحفے تحائف اور خوشی سے، یا کچھ ایسے کپلز موجود ہوں جن کی پہلے اولاد نہ ہو اور وہ ہمارے پاس پروف کے طور پہ ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب وہ ماشاءاللہ میں ہو گئے 20 سال ہو گئے ہمیں پریکٹس کرتے ہوئے، اور اس میں کافی کپل ایسے ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں بڑے خوش ہو کے آتے ہیں ماشاءاللہ، اور مٹھائیاں لاتے ہیں، شہد کی بوتلیں لاتے ہیں، گفٹنگ کرتے ہیں، مطلب آموں کے موسم میں کریٹ آموں کے لاتے ہیں، اور جو ان کے اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے، ٹھنڈک بنتی جاتی ہے. پچھلے دنوں آئی تھی ایک عورت، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو پہچانا ہے، یہ آپ کے ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی اور ہم آپ کے علاج سے ہی اس کا حمل ہوا تھا. یعنی وہ بچی اب FSC کر چکی تھی اور وہ BS کے بھی سیکنڈ ایئر میں تھی، یعنی آج سے تقریباً 20 سال کی ہوگی ہے. اس کے وقت اس کو ہو رہے تھے، الحمدللہ آپ نے دوائی دی تھی، اس سے بچے ہو گئے اور میاں بیوی بڑے خوش تھے. اس کے بعد اس کے 2 ٹوین ہوئے بعد میں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں تو دونوں ٹوین بھی ملنے آئے تھے اور وہ بھی ادھر ہی پیدا ہوئے تھے ہمارے پاس. تو یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے، پیشنٹ ٹو ڈاکٹر ریلیشن بن جاتا ہے. اور اس طرح اریکٹائل ڈسفنکشن کے بھی سر، اریکٹائل ڈسفنکشن کے بھی کافی لوگ ایسے آئے ہیں مردانہ کمزوری جو کہ پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کا پہلے ہی اخراج ہو جاتا تھا، لیکن الحمدللہ وہ دوائی دینے سے بیسیکلی اگر آپ کی مینٹل لیول ٹھیک ہے، آپ کی نیند ٹھیک ہے، آپ کو شوگر وغیرہ نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آرام سے ہو جاتا ہے. جو لوگ بلڈ پریشر والے، شوگر والے ہیں، جن کو کارڈک پرابلم ہے، یا جن کو گردوں کا، آپ کا جو سوال تھا کل کہ گردے والے مریض جو ہے وہ اس چیز کے وہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ جن کو گردے کا پرابلم ہے یا دل کا جو بائی پاس کرا کے آئے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار دوائیوں سے پرہیز کریں. اچھا عبدالحفیظ خان صاحب، سر میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ بہت سے جوڑے جو نا امید ہو چکے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، اور جب وہ جاتے ہیں کہیں رحیم پیار خان، کبھی لاہور، کبھی بھاولپور، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان، سنا کے کہ یہاں پہ ایک علاج ہے جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ اس معاملے کا علاج کر رہے ہیں حکیم نما، تو عام طور پہ یہ چمڑی ادھیڑ لیتے ہیں، 30 ہزار، 40 ہزار، 20 ہزار، 25 ہزار، 1.5 لاکھ، اور لوگ بے بس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جو کماتے ہیں اپنی اولاد کی چاہ میں وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو سر آپ کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں اور 20-25 سال کا آپ کا اسی فیلڈ میں بڑا گہرا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے پاس جو میڈیسن ہے ان کی کاسٹ کیا ہے، اور ایک مزدور بندہ یا ایک عام ایوریج میڈیا کر، کیونکہ ہمارا جنوبی پنجاب پہلے سے ہی خستہ حال ہے، تو کیا آپ کا جو علاج ہے سر یہ قابل برداشت بھی ہے، مطلب بوجھ اس کا وزن اٹھا سکتی ہے جیب؟ بالکل، یہ اتنا کوئی کاسٹلی نہیں ہے، بے سمپل وے سے آپ مہینے کی دوائی جو ہے آپ کو 10-15 ہزار میں مل جاتی ہے، پورے مہینے کی آپ آرام سے اس کو کھائیں. وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی جی سر کہ بھی ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. ویسے تو دیکھیں سر اب IVF جو ہے نا 6 لاکھ 8-10 لاکھ تک ہے، تو اس حساب سے تو 10 ہزار کچھ بھی نہیں ہے، یا 15 ہزار میں آ جاتا ہے اور بڑے اچھے رزلٹ. اب بھی ہمارے پاس پیشنٹ ایک آئی ہوا ہے، میاں بیوی دونوں آئے ہوئے ہیں، وہ کوٹردو سے آئے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارا یعنی کوٹردو سے یہاں سے مظفر گڑھ 85 ہے، آگے 60 ہے، اتنا دور سے پیشنٹ آئے ہوئے 200 کلومیٹر دور سے. اور پچھلے ہفتے جو پیشنٹ ایک آیا تھا وہ تھا ادھر سے دنیا پور، یہاں سے لودھرا سے آگے دنیا پور سے وہ پیشنٹ آئے ہوئے تھے. الحمدللہ لوگ آتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ شفا تو اللہ نے دینی ہے، ہمارا تو ایک بس تھوڑا سا وسیلہ بن جاتا ہے، حوالہ بن جاتا ہے، باقی تو شفا اللہ نے دینی ہے. اور سب سے پہلی جو آج کا جو اہم نوٹس ہے وہ آپ پیغام سن لیں کہ جو بندہ ڈیلی 1 گھنٹہ واک کرتا ہے، وہ بھی برسک واک، یعنی آپ کا برسک واک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تیز چل رہے ہوں آپ کی دھڑکن جو ہے وہ 100 سے اوپر ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ورزش جو ہے وہ پراپر ہے. اگر وہ پراپر ورزش کرتے ہیں تو آپ کو کبھی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوگا. اگر پھر بھی ہوتا ہے تو ہم نے پہلے بھی یوٹیوب پہ بھی ڈالی ہوئے ہیں، کیکل ایکسرسائز ڈالی ہوئی ہیں، ان کو آپ کریں تو یہ جو چھوٹے موٹے پرابلم ہیں آپ کے فری میں حل ہو جاتے ہیں. کیکل ایکسرسائز اتنا اچھی ہے کہ اس سے جو پرابلم ہے اریکٹائل ڈسفنکشن بہترین طور پہ گھر میں بھی بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ڈرائی فروٹس ہیں، گوشت وغیرہ ہے، وہ آپ روٹی کم کھائیں، ان کو زیادہ کھائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. باقی اسپیسیفک دوائیاں ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس اتنا زیادہ نہیں ہیں، ہربل ہیں اور وہ اتھینٹیکیٹڈ ہیں. میرے 3-4 کارڈیالوجسٹ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ سر یہ ہم دوائی آپ کی کھا رہے ہیں اور ہمیں کوئی اس پہ جو ہے وہ نقصان آیا، فائدے ہی فائدے ہیں، ہماری جو لائف ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، فیملی لائف بہتر ہو گئی ہے، گھر میں ہم سکون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خود وہ کھا رہے ہیں تو بھی آگے تار ہیں. لہٰذا آج جو ہماری گپ شپ کا پروگرام تھا
یہی تھا کہ آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمیں سجیسٹ بھی کریں کمنٹ کر کے کہ آپ ہم کیسے اس کو آگے چلائیں. سر آپ جو ہے چونکہ آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں تو لوگ آن لائن اپائنٹمنٹ کا اکثر پوچھتے رہتے ہیں. صحیح. تو مجھے بھی جو ہے نا وہ آپ کے ہاسپٹل کا نمبر بھول جاتا ہے، تو اس وساطت سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ سر اپنا جو آن لائن اپائنٹمنٹ نمبر ہے اور اپنی جو فیزیبلٹی لائیو اویلیبلٹی ہے وہ سارا بتا دیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم میرے آپ نمبر نوٹ فرما لیں 0315 767 1044 0315 767 1044 یہ میرا نمبر ہے. آپ مجھے واٹس ایپ کر لیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لائیو سر تک کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، خان ہاسپٹل علی پور. اور آپ اپنا نمبر بتا دیں تاکہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ نیفرولوجسٹ ہیں، گردے کے مریضوں کے جو بھی پرابلم ہوں گے یہ آپ کو آن لائن بھی سروس دیتے ہیں، اور ادھر خان ہاسپٹل علی پور میں بھی آتے ہیں. تو باقی جو اکٹھے ہیں جی، ساتھ ہیں، جڑے رہیں، اور انشاءاللہ اچھی آپ کو انفارمیشن دیں گے. آپ ہمیں سوال کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. آپ سوال نہیں کریں گے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو آج کا جو ہے سیشن ہم ختم کرتے ہیں. جی سر انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، اور میری ٹیم کا اور میرے دوستوں کا، آپ لوگوں کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا تعاون کیا ہمارے ساتھ. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.